جو وزیر اعظم کا کیش ڈسپرسمنٹ پروگرام ہے 25,000 روپے فی گھرانے کا، اس کو بھی آپ لوگوں نے بہت ہی عمدہ طریقے سے جو پبلک سروس میسج ہے اس کے طریقے سے لوگوں کو یہ آگاہی دی کہ کس طرح لوگ اس کی ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ پرائم منسٹر کا وہ ایک ایمرجنسی ریلیف فنڈ ہے جو ٹرانزیکشنز کے ذریعے جو فوری طور پر بلوچستان اور سندھ اور خیبر پختونخوا کے وہ لوگ جو سیکنڈ سپیل میں متاثر ہوئے ہیں پورے ملک میں، ان کو ڈائریکٹ کیش ڈسپرسمنٹ کا یہ ایک پروگرام ہے۔ اور کل وزیر اعظم نے ہدایت بھی جاری کی NDMA کو کہ فوری طور پر اس کی جو ڈسبرسمنٹ ہے وہ کر دی جائے۔ 3 دن سے یہ ڈسبرسمنٹ جاری ہے۔ BISP کے رجسٹرڈ لوگ ہیں اور ایک شفاف طریقے سے بائیو میٹرکس کے ساتھ یہ 25,000 روپے ان کو دیے جا رہے ہیں۔ جو نقصان ہوا وہ اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو فوری ریلیف ہے جس میں میڈیسن، خوراک، اس کی چیزیں جو ایکسیسیبل نہیں بھی NDMA کی جگہ پہ جا سکتی ہیں، وہ اس کیش کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ فوری طور پہ وہ چیزیں حاصل کر سکیں۔ دوسرا جو پرائم منسٹر کا 5 بلین کا فنڈ ہے جو کہ مختص کیا گیا فائنانس کو، فوری طور پر ہدایت دی کہ NDMA کو فوری ریلیف ایکٹیویٹیز، ریسکیو ایکٹیویٹیز کے لیے دیا جائے، وہ بھی کمپلیٹ امپلیمنٹیشن میں ہے اور اس کے اوپر ایمرجنسی ریلیف اینڈ ریسکیو کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ جاری ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو صوبوں کے ساتھ مل کر PDMAs ہیں اور NDMA ہے، ان کے جو مشترکہ سروس ہیں اس کا کام سٹارٹ ہو گیا ہے اور اس کے ذریعے جو گھروں کی کمپنسیشن ہے وہ اس کی جو کمپنسیشن پلان ہے وہ اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ جو جاں بحق ہو گئے اس کے لیے 10 لاکھ روپے کا جو رقم ہے وہ مختص کی گئی ہے اور اس کی بھی ڈسپرسمنٹ جو ہے آپ نے دیکھا کہ وہ 1 مہینے سے جاری ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ریلیف فنڈ پرائم منسٹر کا اکاؤنٹ دے دیا گیا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ سب لوگوں کی بحیثیت قوم ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کے اتنی بڑی آفت کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ورنہ خالی حکومت کا یا کسی بھی ایک ادارے کا یہ کیپیسٹی کسی ملک میں بھی نہیں ہوتی کہ وہ اتنی بڑی آفت کا مقابلہ کر سکے۔ تو ہم سب اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے تو یہ ہم ان بھائیوں کی، بہنوں کی، خواتین کی، بچوں کی مدد کر سکتے ہیں جو آج مشکل میں ہیں۔ ایک اور بات جو آج بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ایک تماشا جاری ہے، کیونکہ جو شخص ایکسپرٹ ہو تماشوں کا، ڈراموں کا، نوٹنکی کا، ہر وقت ایک ایسے بیانیے کا جو جھوٹ کے اوپر مبنی ہو اور پھر اس کو اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے اور ایک پروپیگنڈا کریٹ کر دو۔ اب ملک میں اس وقت جو موجودہ حکومت ہے، کولیشن گورنمنٹ، وہ ملک کی معیشت کو درست سمت میں جو 4 سال تباہی کا شکار تھی، جہاں بارودی سرنگیں بچھائی گئی تھی، IMF کے اپنے پروگرام کو تباہ کر دیا گیا تھا تاکہ ملک دیوالیہ ہو، اور یہی وہ طریقہ ہوتا ہے جب وہ حکومت مسلط ہو جو فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی پہ بیسڈ ہو اور فورن ایجنٹ ملک کا وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر ہو۔ ہم نے دیکھا کہ جو 4 سال کی تباہ کاری ہے، مہنگائی ہے، جو مشکل معیشت کی تباہی ہے، وہ ساری چیزیں جب آپ جگہ کے اوپر آ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس کا عزم بھی بڑا کلیئر ہے کہ معیشت کو صحیح سمت پر لے کر جانا ہے، جس کے نتیجے میں مہنگائی بھی کم ہوگی، روزگار ملے گا، اور وہ پورا ایک جو پلان ہے اکنامک سٹیبلٹی کا وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب اس شخص کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ تو ایک جو معیشت ہے وہ بھی صحیح سمت کی طرف چل چکی ہے، اور تو اتنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی، افراتفری، فساد اور انتشار پھیلا دو کہ یہ جو معیشت کا کانفیڈنس ہے، جو لوگوں کا کانفیڈنس ہے، اس کو خطرے میں ڈال دو۔ یہ مقصد ہے جو کہ 4 سال خود اگر انہوں نے 4 سال معیشت ٹھیک کرنی ہوتی تو صحیح معیشت، تندرست معیشت ان کو دی تھی 2018 میں، اس کا 4 سال دیوالیہ نکالا۔ تو مائنڈ سیٹ کیونکہ یہی ہے۔ اب جب چور پکڑا گیا، ایک فورن ایجنٹ پکڑا گیا ہے، جرم ثابت ہو گیا ہے، ایک فیصلہ آ گیا ہے، اب اس فیصلے کے آنے سے پہلے الیکشن کمیشن سے 8 سال بھاگے رہے۔ کسی بھی احتساب کا جو کیس ہے، چاہے وہ بلین ٹری سونامی، مالم جبہ، BRT پشاور، ہیلی کاپٹر کیس، کوئی جو انویسٹیگیشن ہے اس کو مکمل نہیں کرایا اور بند کرا دی۔ اتنا شور مچا دو کہ اپوزیشن کو جیلوں میں ڈال دو، چور چور کہو، جبکہ تمام جو عدالتی فیصلے ہیں وہ اس کے برعکس ہیں۔
آج تک ان کا کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا، باوجود اس کے کہ 4 سال ملک پہ مسلط تھے. لیکن کیونکہ کاؤنٹر نیریٹو اس جھوٹ پر مبنی، جھوٹ کا الزام، چور کا الزام لگا کر بنانا تھا، تو اس کو ریاستی طاقت کو بھی استعمال کیا، نیب نیازی گٹھ جوڑ کو استعمال کیا، طیبہ گل کی نیب چیئرمین کی ویڈیو کو استعمال کیا اور ایک بیانیہ بنا دیا. لیکن جب عدالتوں میں ثبوت دینے کی باری آئی تو وہ بیانیہ کسی طرح بھی ثابت نہیں ہو سکا. اسی میں 4 سال گزار دیے. مطلب اور اب جو سب سے بڑا ایک چیز سامنے آئی ہے جو آپ کو بتانا بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ لوگ بھی جو ان کی بات سنتے ہیں ان کے لیے بھی یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کی صداقت اور امانت کا تو وہ جنازہ نکل چکا ہے. جو سرٹیفکیٹ ان کو ملا تھا یہ جھوٹے بھی ہیں، یہ چور بھی ہیں. فورن ایجنٹ ان کو مسلم لیگ نون نے یا کولیشن گورنمنٹ نے نہیں، الیکشن کمیشن نے ان کو فورن ایجنٹ ڈکلیئر کیا ہے. 5 دفعہ غلط ایفیڈیوٹ جمع کرایا ہے. جس اکاؤنٹنٹ فرم سے وہ جو ان کی جمع کراتی رہی یہ تمام سٹیٹمنٹس الیکشن کمیشن، انہوں نے خط لکھ کے دے دیا الیکشن کمیشن کو کہ ہمارا اس سے ریکارڈ سے کوئی تعلق نہیں، جو ریکارڈ ہمیں یہ دیتے تھے اس ریکارڈ کو ہم جمع کراتے تھے ان کے دیے ہوئے انفارمیشن کے اوپر بیسڈ. وہ خط لکھ دیا ایف آئی اے کو اور الیکشن کمیشن کو. اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے اس میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ ہم نہ مینیج کرتے تھے فنڈ، نہ ہم اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی کرتے تھے. جو ریکارڈ یہ ہمیں پیش کرتے تھے اس ریکارڈ کے مطابق ہم وہ فرم تھے جو ان کا یہ جمع کراتے تھے. اور اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز سامنے آئی ہے، جو تہلکہ مچانے والی چیز سامنے آئی ہے کہ کے اے ایس بی بینک کا ایک اکاؤنٹ کی تفصیلات الیکشن کمیشن ان سے مانگتی رہی ان 8 سالوں میں جو انہوں نے چھپائے. وہ کے ایس بی بینک نے پہلے لکھا کہ جی ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، ہمیں کچھ وقت درکار ہے. پھر خط لکھا کہ جی ہمارا سافٹ ویئر جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے. پھر مسلط ہو گئے عمران خان صاحب تو وہ سارا سافٹ ویئر وہ 4 سال بیٹھا رہا اور انہوں نے کوئی تفصیل جو ہے وہ نہیں دی. یہ بھی لکھا گیا ان کی طرف سے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ جو 4 ملازمین کے علاوہ اکاؤنٹس ہیں ان کی بھی کے ایس بی بینک ہمیں تفصیل دے، جو تفصیل انہوں نے پرووائڈ نہیں کی. اور پھر اکبر ایس بابر بھی لکھتے رہے کہ ہمیں تفصیل دیں، کوئی تفصیل فراہم نہیں کی گئی. جو تفصیل آئی ہے اس کے مطابق نیشنل کیمپین آفس مسلم ٹاؤن لاہور کے اندر ان کے سینٹرل فائنانس بورڈ کی اجازت سے ایک اکاؤنٹ کھلا جس میں 78 کروڑ روپیہ فورن فنڈنگ آئی اور وہ 78 کروڑ روپیہ فورن فنڈنگ نکالی گئی اس کے ایس بی بینک کے ذریعے. اور جو امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ جو کے ایس بی بینک کا کھلنا اکاؤنٹ کا ہے وہ ان کے مرکزی فائنانس سیکٹری کے اپروول اور دستخطوں سے کھلا. اس کے بعد جو پیسے وہاں سے نکالتے رہے، جو سینٹرل فائنانس بورڈ تھا وہ بھی ان کے دستخطوں سے وہاں سے پیسے نکلتے رہے، وہ ذاتی اکاؤنٹس میں جاتے رہے جس کی تفصیلات ایف آئی اے کے پاس ہو چکی ہیں. اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو 2 آف شور کمپنیاں، ایک لاک گیٹ اور دوسری لاک فیلڈ، یہ 2 وہ کمپنیز ہیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ان کمپنی آف شور کمپنی جو رجسٹرڈ ہے اس آف شور کمپنی کا جو ایڈریس ہے وہ 2 زمان پاک ہے. اور متعدد طور پر جتنی دفعہ عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ ان 2 آف شور کمپنیاں، کیونکہ یہ پنڈورا پیپرز میں دونوں آف شور کمپنیاں آ گئی تھیں، ان سے پوچھا کہ اس سے آپ کا کوئی تعلق ہے کہ نہیں، تو یہ فرید الدین صاحب جو ہیں، جو 4 لوگوں کے جو یہ کے ایس بی بینک اکاؤنٹ ہے اس پہ 4 لوگوں کے دستخط ہیں جو یہ کھولا گیا. اور اس کا ان 4 لوگوں کو اجازت دی سینٹرل فائنانس بورڈ آف پی ٹی آئی نے. یہ پلیز یاد رکھے بات. اس میں عمر فاروق معروف گولڈی، فرید الدین احمد، حامد زمان اور عزیز اللہ صاحب. آپ کی اسکرین پہ ان کے اکاؤنٹس نمبر بھی ہیں، یہ پیپر بھی میں آپ کو دے دوں گی. یہ فائنانس بورڈ نے اجازت دی پی ٹی آئی کہ یہ ان 4 کے اکاؤنٹ کھولے جائیں اور انڈورسمنٹ کی دستخطوں کے ساتھ انہوں نے وہ اکاؤنٹس کھولے. یہ جو 2 آف شور کمپنیاں ہیں، جو ایک لاک گیٹ ہے اور ایک ہاک فیلڈ ہے، یہ دونوں آف شور کمپنیز فرید الدین صاحب کے نام پر پینڈورا وہ آف شور کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں جو پینڈورا پیپر میں آئی ہیں. جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ اس میں 2 زمان پاک ایڈریس آیا جو آج حقیقت سامنے آ چکی ہے، تو انہوں نے کہا ہمارے پلاٹ 2 ہیں، ہمارا پلاٹ 1 ہے. پلاٹ 2 یا 1 ہو یا نہ ہو، آپ نے وہ پہلے بینک اکاؤنٹ کھلوایا، آف شور کمپنیاں وہاں رجسٹر ہوئیں، ان آف شور کمپنیوں سے یہ 78 کروڑ روپیہ آتا رہا کے ایس پی بینک کے اکاؤنٹس میں. اور یہ جو 2 کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں یہ سینٹرل
PTI فائنانس بورڈ نے اجازت دے کر یہ اکاؤنٹس کھلوائے، جس کا ایڈریس بھی 2 زمان پاک ہے. اور اس کے بعد جب پوچھا گیا عمران خان صاحب یا ان کے کرائے کے ترجمانوں سے، انہوں نے کہا ہمارا اس اکاؤنٹ سے کوئی تعلق، دور دور تک اس اکاؤنٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ 8 سال الیکشن کمیشن سے چھپائے گئے. آپ KSB بینک نے اپنا ڈیٹا پرووائڈ کر دیا ہے، اس کے اندر یہ تفصیل آ چکی ہے جو FIA کے لوگوں کے پاس اس وقت موجود ہے اور انڈر انویسٹیگیشن ہے، جہاں پہ عمران خان صاحب کہتے ہیں پہلے 8 سال کہتے رہے الیکشن کمیشن میں میرا دائرہ کار نہیں ہے، اب FIA میں کہہ رہے ہیں آپ کا دائرہ کار نہیں ہے. الیکشن کمیشن میں 11 پٹیشن کر دی ہائی کورٹ میں کہ یہ الیکشن کمیشن کا دائرہ کار نہیں ہے، میں سوال کا جواب نہیں دوں گا. جب الیکشن کمیشن کے اندر 8 سال مانگتے رہے اور ابھی کہتے ہیں اجرت میں فیصلہ آیا، وہاں انہیں کہتے ہیں میں نے کوئی جواب نہیں دینا، میں نے کسی قانون کے اندر جواب نہیں دینا، کیونکہ آپ کا جواب لینا بنتا نہیں ہے. اپوزیشن سوال کرے تو کہتے ہیں میں جواب نہیں دوں گا، سزائے موت کی چکیوں میں ڈال دوں گا، بیٹیوں بہنوں اور جھوٹے الزامات لگا کے اپوزیشن کو 4 سال جیلوں میں ڈالی رکھا. الیکشن کمیشن سے بھاگ گئے. FIA پوچھ رہی ہے، نوٹس دے رہی ہے، ان لوگوں کو نوٹس دے رہی ہے. ابھی ایک اکاؤنٹ جو عارف الوی صاحب کے نام پہ، عارف الوی صاحب کے نام کے اوپر اکاؤنٹ مل گیا FIA کو، جو ڈکلیئرڈ نہیں ہے اور وہ الیکشن کمیشن کے اندر بھی ڈکلیئرڈ نہیں ہے، اور اس کی آتھورائزیشن عارف الوی صاحب کے دستخطوں سے ہوئی ہوئی ہے. وہاں سے بھاگ گئے، کوئی پیش نہیں ہو رہا، کوئی قانون کے آگے جواب دہ نہیں ہے. کال آؤٹ کرتے ہیں ججوں کو، کال آؤٹ کرتے ہیں IG. آپ کو یاد ہے ڈی چوک کے اندر یہ کہتے تھے IG تمہیں چھوڑوں گا نہیں، وہی شخص کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے IG میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. جج کو کہہ رہا ہے زیبا سن لیں میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں. یہ ایک گنڈا، ایک ٹھگ، ایک نوسر باز شخص ہے جو لوگوں کو انسٹیگیٹ کرتا ہے، لوگوں کو وائلنس انسٹیگیٹ کرتا ہے، ہیٹ سپیچ سے انسٹیگیٹ کرتا ہے، لوگوں کے اندر انتشار پھیلاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. مزے کی بات کہ پولیٹیکل لیڈر تو جو بات کرتا ہے، جو کال کرتا ہے، اس کے ساتھ کارکنوں کے ساتھ کھڑے ہوتا ہے. یہ انسٹیگیٹ کرتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. الیکشن کمیشن سے 8 سال بھاگے رہے، FIA سے کہا میں نہیں دوں گا جواب، بھاگ گئے. BRT پشاور سے بھاگ گئے، مالم جبہ سے بھاگ گئے، بلین ٹری سونامی سے بھاگ گئے، ہیلی کاپٹر کیس سے بھاگ گئے، انویسٹیگیشنز بند کرا دیں. 1 کروڑ نوکری کہہ کے بھاگ گئے، 50 لاکھ گھر کہہ کے بھاگ گئے. 90 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا، بھاگ گئے، کیونکہ جھوٹ بولنا تھا نا، الزام لگانا تھا، بیانیہ بنانا تھا جس میں مہارت رکھتے ہیں، بھاگ گئے. سعودی عربیہ میں لوگوں کو انسٹیگیٹ کر کے وہاں نعرے لگوا کے 10 سال کی ان مزدوروں کو سزا ہو گئی، بھاگ گئے. ان کی ریسکیو کے لیے نہیں آئے، آج تک بیان نہیں دیا کہ میں مذمت کرتا ہوں. 25 مئی کو لوگوں کو کال دی ڈی چوک پہنچو، بھاگ گئے. رات کو کہا بنی گالا پہنچ جاؤ کیونکہ میں قانون کا جواب نہیں دوں گا، میں دہشت گردی جو کر رہا ہوں، سیاسی دہشت گردی کر رہا ہوں، IG کو کال آؤٹ کر رہا ہوں، انتظامیہ کو کال آؤٹ کر رہا ہوں، جج کو کال آؤٹ کر رہا ہوں جو میرے خلاف فیصلہ دے گی، میں چھوڑوں گا نہیں. اس کا جواب دینے کی آئی، بنی گالا سے بھاگ گئے. مطلب جہاں ان کو جواب دینا ہے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. او بھائی ان لوگوں کو تو نہ چھوڑ کے جاؤ جو تمہاری کال پر کوئی 100-150 آدمی اکٹھا ہو گیا، بنی گالا سے رات کو بھاگ گئے. وہاں جو میڈیا پوچھ رہا ہے کھڑا ہو کے کہ ہمیں جواب دیں کہ عمران خان صاحب بنی گالا میں ہیں کہ نہیں ہیں، وہاں سے بھاگے ہوئے بھگوڑے بھاگ چکے ہیں، ان میڈیا والوں کو مار رہے ہیں، ان پہ تشدد کر رہے ہیں. وہ آپ نے دیکھا ہوگا رپورٹرز کی تصویریں جو کہ جن پہ تشدد ہوا ہے، میڈیا والوں کی وینیں توڑ رہے ہیں، خود بھاگ گئے ہیں. مطلب یہ چاہتے تھے کہ 4 سال جو انہوں نے وہاں چوری کی، ڈاکہ ڈالا، بزدل شخص، اگر تم نے چوری نہیں کی تو نواز شریف کی طرح لکھو نا احتساب کے لیے، اپنے خط لکھو کہ میرا حساب لیا جائے. اگر تم نے چوری نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا تو آؤ FIA کو جواب دو. 8 سال ECP کو جواب دیتے. تم تو بہت بڑے صادق اور امین ہو، آپ نے تو ایک بہت بڑا سچ اور صداقت کا لبادہ اڑا ہوا ہے، تو جواب کیوں نہیں دیتے؟ اور سارا وقت لپیٹ چینج کرنے کی ڈیبیٹ کیا ہے؟ شہباز گل پہ تشدد ہو گیا، نقلی ویڈیو، نقلی کیا کسی اور کی ویڈیوز جو ہیں ان کو ریلیز کر کے کہانی کو بدلو، ثبوت کو بدلو، بیانیے کو بدلو جھوٹ بول کے، کیونکہ کل کا جھوٹ آج تو نہیں اس کے اوپر کوئی ہونا نا. یہ ایسا شخص ہے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، کوئی جو ان کو فالو کرتے ہیں، جو ان کی بات، ان سے یہ تو پوچھیں کہ تم کھڑے کیوں نہیں ہوتے ایک بات پہ.
وہ ویڈیو آ گئی, آج کہتے ہیں وہ آ کے مجھے کھانا نہیں دیا, میں زبردستی کھلا دیا فلاں, وہ ویڈیو آ گئی ہے, جوس نہیں, جو مانگ رہے ہیں, جو کھا رہے ہیں, جہاں بیٹھے ہیں, وہ عوام دیکھ رہی ہے. کوئی پوچھتا بھی نہیں, جھوٹ کیوں بولتے ہو بھائی. لیکن ڈبیٹ بدلنی ہے. لسبیلا ہیلی کاپٹر کیس کے اوپر آپ نے بدلنی ہے اپنی ڈبیٹ کو, جو آپ نے اپنے ٹرولز کے ذریعے شہداء کے خلاف اللہ معافی دے کیمپینز چلائیں. ڈبیٹ بدلو. جواب نہیں دینا ایف آئی اے کو, ڈبیٹ بدلو. توشہ خانہ کھا گئے, کاروبار کر دیا توشہ خانہ کے اوپر, سوال پوچھو جواب, بھاگ جاؤ. ڈبیٹ بدلو. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب پکڑے گئے ہیں, چوری پکڑی گئی ہے, فورن فنڈنگ پکڑی گئی ہے, 5 ایفیڈیوٹس جھوٹے پکڑے گئے ہیں. شہباز گل نے عمران خان کے کہنے کے اوپر ڈبیٹ بدلو کہ ٹرانسکرپٹ پڑھا, اسکرپٹڈ پڑھا, اس کو بولا میوٹنی کال کی کیونکہ عمران خان نے کہا تھا. ڈبیٹ بدل دو, کہتے جو تشدد ہو رہا ہے, اور بلا کے لوگوں کو تماشا کھڑا کر کے پورا ایک بیانیہ بنا کے بھاگ جاؤ. بھائی تم کیسے لیڈر ہو, تم کیسے لیڈر ہو, لوگوں کو کال دیتے ہو, خود بھاگ جاتے ہو. اگر چوری نہیں کی, اگر جواب ہے, اگر لوگوں کو کال آؤٹ کرنے کی غلطی نہیں کی, تو راہداری ضمانت کیوں لے رہے ہو؟ جواب دو. بزدل آدمی, ملک پہ مافیا بٹھائی رکھا, کارٹلز بٹھائی رکھے جو ملک کو لوٹتے رہے 4 سال, اور بھاشن کیا دیتے ہیں, کمزور قانون کے نیچے آتا ہے, طاقتور قانون کے. طاقت تو قانون سے بھاگ رہا ہے, خود بھاگ رہا ہے جو لیکچر دے رہا ہے. اور کیا بھاگنا ہوتا ہے قانون سے؟ کہتے ہو شہباز گل کو رہا کر دو, یہ قانون سے بھاگنا نہیں ہوتا. خود اپنی راہداری ضمانت لے لو, بھاگنا نہیں ہوتا. بنی گالہ سے کیوں بھاگے ہو؟ آپ نے تو کال دی ہوئی تھی لوگوں کو. ان لوگوں کی پولیٹیکل پارٹی جو لوگوں نے اپنی محنت سے بنائی, اس کو فورن فنڈنگ منگا کر پلوٹ کر دیا, اس کو فورن ایڈٹ پارٹی بنا دیا, خود بھاگ گیا کہ میں جواب نہیں دوں گا. ہر جگہ سے بھاگ جاؤ اور کہانی کو بدلو, ٹوسٹ لاؤ, جھوٹ بولو, کیونکہ کل جو جھوٹ بولا ہے وہ آج ثابت ہو نہ ہو کوئی بات نہیں, کیونکہ بزدل آدمی ہے, جھوٹا آدمی ہے, چور ہے, نوسر باز ہے, منافق ہے, احسان فراموش ہے, دوستوں کا محسن نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ چوری بھی کی ہے, ڈاکہ بھی ڈالا ہے, اور لوگوں سے پیسے کھائے ہیں, پارٹی کے نام پہ کھائے ہیں, چیریٹی کے پیسے پارٹی میں استعمال کیے ہیں, اور ادھر سے پارٹی میں بھی نہیں, اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کرتے رہے ہیں. مطلب ایک تو جھوٹ بولا فنڈ ریزنگ کر کے چیریٹی کے اوپر, اور پارٹی کے اکاؤنٹس میں آتی رہی, پارٹی کے اکاؤنٹ سے بھی چیریٹی میں نہیں جاتی رہی, وہاں سے بھی ذاتی اکاؤنٹس کے اندر آتی رہی. اور جب سوال کرو, آپ ہی لوگ پوچھتے تھے نا کہ میڈم آپ یہاں کے الزام لگاتی ہیں, انویسٹیگیشن کیوں نہیں کرتی؟ جب انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو کہتا ہے بھاگ جاتا ہے, کہتا ہے میں نہیں آؤں گا. جن ججز نے فیصلے سنانے ہوتے ہیں ان کو کال آؤٹ, ان پہ حملہ. آج مسلم لیگ نون کے سیاسی لوگ جنہوں نے لوگوں کی خدمت کی ہوئی تھی, وہ لوگ نا اہل ہو گئے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں. آج ایک شخص کھڑا ہو کر ریاست کی رٹ کو چیلنج کرتا ہے, پولیس اس کے اوپر مقدمہ کرتی ہے, آئی جی کو کہتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں, جج کو کہتا ہے جو فیصلے دیتی ہیں خاتون جج ہیں ان کو کہتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں. کیوں نہیں سو موٹو لیا جاتا؟ تم اتنے سچے, تم اتنے صادق, تم اتنے امین, تو جواب کیوں نہیں دیتے قانون کو؟ تم تو کہتے تھے قانون, ملک اس لیے ترقی نہیں کرتے تھے کہ طاقتور جو ہیں وہ قانون کے نیچے نہیں آتے. تم خود بھاگ رہے ہو قانون سے. طاقتور تو 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم تھا, جس نے اپنی نسلوں کا, اپنی 40 سال کا حساب دیا تھا جو بنتا بھی نہیں تھا, قانون کے آگے روز پیش ہوتا تھا. جھوٹے الزامات, جج ارشد ملک صاحب کی انفارمیشن دیے باوجود بیٹی کے ساتھ واپس آیا تھا کہ کوئی یہ نہ انگلی اٹھا سکے کہ یہ بھاگ گیا. جیل گیا تھا بیٹی کے ساتھ, گرفتار کرائی بیٹی اپنی آنکھوں کے سامنے, پیچھے نہیں ہٹا.
شہباز شریف کو 2 دفعہ گرفتار کیا, ان کی بیٹیوں کو نیب کے اندر تضحیک کی ان کو بلا کر, لیکن وہ پیش ہوئی. آج ملک کا وزیر اعظم ہے, نیب پیش ہوتا ہے, سیشن جج کی عدالت میں پیش ہوتا ہے. یہ تم نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں. قانون کا دائرہ, جیسے پہلے کہا تھا کہ ہم ان الزامات لگانے والوں میں سے نہیں ہیں کہ تم اور یوں پکڑ پکڑ کے اندر کرتے رہے, ورنہ کر دیا ہوتا. اس لیے یہ ڈرامے کرنا, کہانی کو بدلنا, لسبیلا کی کیمپین کے ماسٹر مائنڈ بھی تم ہو. جو میوٹنی کال کی شہباز گل نے تمہارے کہنے پہ, اس کے ماسٹر مائنڈ بھی تم ہو. پی ٹی آئی کو فورن فنڈنگ کے ذریعے بنانے میں اس کے ماسٹر مائنڈ بھی تم ہو. لوگوں کو گمراہ کر کے, انسٹیگیٹ کر کے, ہیٹ سپیچ کر کے, انسائٹ کر کے بھی ماسٹر مائنڈ تم ہو, جو بھاگ جاتے ہو. بزدل شخص ہو تم, جھوٹے ہو, منافق ہو, چور ہو, ڈاکے ڈالے ہوئے تم نے. یہ کے ایس بی بینک کے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں, جو بھی ایف آئی اے میں انویسٹیگیٹ ہوں گی, جو سامنے آیا, جو عارف الوی صاحب کا اکاؤنٹ سامنے آیا, یہ اسی فاشسٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ فورن فنڈنگ منگاتا رہا, ملک کے خلاف دشمنی کرتا رہا. آج کھڑے ہو کر کال آؤٹ کرتا ہے انتظامیہ کو اور جوڈیشری کو. جوڈیشری کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, سو موٹو لینا چاہیے. آج ان کی ایک جج, خاتون جج کو للکارا گیا. یہ تماشا بند ہونا چاہیے. جی اون شرازی صاحب. میڈم, آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے قوانین, قواعد اور اس کے ساتھ ساتھ جو روایات تھیں اس کے برعکس سابق وزیر اعظم عمران خان کو 3 دن کی حفاظتی ضمانت دی. قانون روایت یہ کہتی ہے کہ ملزم کو پیش ہونا پڑتا ہے, اور عام ملزم پیش بھی ہوتے ہیں. تو کیا طاقتور کے لیے قانون کچھ اور ہے اور عام غریب آدمی کے لیے قانون کچھ اور؟ اس سے پہلے ابھی خبر آئی ہے, میں اس کا بھی جو بڑا امپورٹنٹ آپ نے سوال کیا, کہ ابھی خبر یہ آئی ہے کہ جو ڈرامہ تھا نا 1 ہفتے کا تشدد کا, اس کی رپورٹ پیش ہوئی ہے اور انڈیپینڈنٹ انکوائری کال ہوئی ہے. جنہوں نے معائنہ کیا تھا شہباز گل کا, جس کو توبہ استغفار عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا کہ جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا, ان کی تو عزت کے پلے شاید خدا کی نہیں چھوڑی اس شخص نے, صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے, کہ جی جنسی زیادتی اور جسمانی تشدد اور کیا دماغی تشدد ہو گیا. بھائی دماغی لکھ دیتے, جسمانی لکھ دیتے. یہ وہ شخص ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنی جھوٹے بیانیے کو فروغ دینے کے لیے لوگوں کی عزت کو داؤ پہ لگا دیتا ہے. وہ بھی آج رپورٹ پیش ہو گئی عدالت میں, اور انہوں نے کہا جی کوئی شواہد نہیں ہے کسی قسم کے تشدد. وہ کدھر گئی ٹویٹ عمران خان صاحب؟ کس طرح جنسی زیادتی شہباز گل پہ پروف کریں گے آپ؟ اس کی تو عزت جو ہونی تھی کر دی. 4 سال آپ کی ترجمانی جھوٹی کرتا رہا بیچارہ. عزت کا تو خیال کرتے اس کی, جس کے بارے میں جنسی زیادتی کا ٹویٹ کر دیا. اللہ معافی دے اپنی سیاست کے لیے. وہ انویسٹیگیشن رپورٹ آج پیش ہو گئی ہے. وہ لوگ بھی جو شک و شبہات اور ڈاؤٹ میں تھے, ان کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے یہ انڈیپینڈنٹ انکوائری تھی, جس کی رپورٹ آج ہائی کورٹ میں جمع ہوئی ہے, اور اس کے اوپر 2 دن کا ریمانڈ ہو گیا شہباز گل صاحب کا. تو یہ 10 دن تماشا لگائی رکھا, اللہ معافی دے. اور آج اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ وہ سب جھوٹ تھا, کیونکہ یہ شخص وہ ہے جو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں آج کیا بول رہا ہوں. میں سوچتی ہوں نا کہ جب میں نے ان کیمروں کے سامنے آنا ہے اور عوام کو ایک بات بتانی ہے, تو کل مجھے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے. میں 3 دفعہ وہ لکھتی ہوں کہ کوئی حقائق, کوئی چیز حقیقت کے برعکس نہ ہو. یہ شخص کھڑا ہوتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, اگلے دن کون پوچھے گا جنسی زیادتی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے شہباز گل کے ساتھ. وہ آج 2 دن کا ریمانڈ کورٹ نے کر دی. آپ نے جو بات کی, یہ میں نے نہیں سنا اپنی زندگی, جتنی میری ہو سکتا ہے میرے اس میں نہ آیا ہو, کہ پیش ہوئے بغیر دہشت گردی کے مقدمے میں آپ بیل دے دیں. بایو میٹرک وغیرہ ہو نہیں سکتی, کچھ بھی نہیں. تو جس وقت ایسے فیصلوں پہ پھر تنقید آتی ہے, تو پھر فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو باعث نظر آتا ہے. آپ قانون پورا کریں, آپ بیل دینی ہے آپ دیں, اس پروسیجر کو تو پورا کریں جو آپ کو قانون کہتا ہے. اس فیصلے کو یہ دیکھنا چاہیے. اور پھر جو تماشا کرتے ہیں, اب کیا تماشا کریں گے؟ وہ جو لوگ کھڑے ہیں بیچارے گرمی میں کھڑے ہیں, ادھر بنی گالا رات کو جو کھڑے ہیں, وہاں سے بھاگ جاتا. مطلب
وہ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو بندہ کال کر رہا ہے, جو بلا رہا ہے, نفرت پھیلا رہا ہے, وہ آج بیچارے ان کی فیملیز مزدور سعودی عربیہ میں جن کو 10-10 سال سزا ہو گئی. مجھے دکھ تھا, میں نے پوچھا کہ کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو معافی دلوا سکتے ہیں, اور کیا صرف مقصد کیا تھا کہ کال آؤٹ کرو. اس وقت انہوں نے نہیں دیکھا اس کے نتائج کیا ہو سکتے تھے, اور جگہ کون سی ہے, مسجد نبوی. اس نے وہ بھی سیاست کے لیے استعمال کی اور انسائٹ کر کے لوگوں کو وہاں بھیجا, اور وہ بیچاروں کو خمیازہ, اور خود بھاگ گیا. کوئی ایسی درخواست نہیں دی کہ یار اپنے اوپر کہو کہ میں نے کہا تھا ان کو بچانے کے لیے کوئی درخواست دے دو. تمہارے کہنے پہ گئے تھے, پلانٹڈ لوگ تھے, آج سزا بھگت رہے. کنڈیم کر دو. 4 سال خیبر پختونخوا میں 9 سال خیبر پختونخوا میں حکومت کی, 4 سال وفاق میں کی, 4 سال پنجاب میں کی. آج سیلاب سے لوگ مصیبت میں ہیں, جہاں بحق ہو گئے, گھر اجڑ گئے, فصلیں ختم ہو گئیں, کاروبار ختم ہو گیا, ذریعہ معاش ختم ہو گیا, کہیں نہیں گیا. ہیلی کاپٹر لے کر پھرتا ہے فساد پھیلانے کے لیے, انتشار پھیلانے کے لیے, نفرت پھیلانے کے لیے, جھوٹ لگانے کے لیے, الزامات لگانے کے لیے. سیلاب زدگان کے پاس جانے کے لیے وہ ہیلی کاپٹر کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے. مطلب تم کیوں نہیں جاتے؟ آج کوئی پوچھے تم کیوں نہیں جاتے خیبر پختونخوا, تمہاری حکومت ہے, لوگ بے گھر ہو گئے ہیں سیلاب کی وجہ سے, وہاں شہباز شریف جاتا ہے کہ وہ اپنا فرض سمجھتا ہے, اپنی انسانی خدمت سمجھتا ہے اس کو, وزیر اعظم کی حیثیت یا اس کی وجہ سے نہیں جاتا. کووڈ آیا, کووڈ میں واپس آئے, اپنے علاج کو چھوڑ کر واپس آئے کہ آج میری عوام مشکل میں. پنجاب میں تمہاری حکومت آج بھی کٹ پتلی وزیر اعلیٰ ہے عمران خان کا, ایک جگہ پر یہ شخص نہیں گیا سیلاب والی جگہ پہ. وفاق میں کسی جگہ پر نہیں گیا کہ میں پوچھی آؤں حال. میں وزیر اعظم کی کرسی پہ مسلط رہا ہوں, میں ہیلی کاپٹر کا رخ ہی موڑ دوں, میں چلا جاؤں وہاں کسی کا حال پوچھ لوں, کہ مانیٹر کر لوں, کہیں نہیں گیا. کیونکہ مقصد انسانی خدمت نہیں ہے, مقصد فساد ہے, فتنہ ہے, انتشار ہے, جس کی وجہ سے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی ہوتی ہے کہ ایک جھوٹے منافق شخص کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق نہیں دیتا کہ وہ جا کے لوگوں کی اور انسانی خدمت میں اپنا حصہ ڈالے. نہیں ہو سکتا, یہ قانون قدرت کے خلاف ہے. ہم سب کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے. جی مرزا سلیمی صاحب. ولیم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ضمانت ضرور ہونی چاہیے لیکن پروسیجر فالو ہونا چاہیے. اس کے ساتھ میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کل سے جو ڈسکشن جاری ہے کہ حکومت کیسز تو کر لیتی ہے, مقدمات درج کر لیے گئے ہیں, لیکن گرفتاری کے حوالے سے شاید خود حکومت کے اندر بھی کوئی کنفیوژن ہے. کل 1-2 بیانات سامنے آئے کہ شاید آصف علی زرداری صاحب بھی عمران خان کی گرفتاری کے مخالف ہیں. ایک تو یہ بتائیں کہ کیا اس حوالے سے حکومت نے باقاعدہ کوئی فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران صاحب کو گرفتار کرنا ہے, یا کہ یہ کل کے جو جتنا بھی ایپیسوڈ تھا یہ صرف قیاس رائیوں پر مبنی تھا؟ دوسرا دیکھیں, بعد میں پہلے جواب دے دوں اس کا, بڑا امپورٹنٹ آپ نے سوال کیا. ان تمام کیسز سے سیاست کو الگ کر دیں. اگر ہم نے سیاست کرنی ہوتی تو گرفتاری مشکل نہیں تھی. پہلے دن ہمارے پاس سب مواد موجود تھا, شواہد موجود تھے, تمام شہادتیں موجود تھیں کہ اس نے ڈاکہ ڈالا, چوری کی اور ریاست کی طاقت کو استعمال کیا اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا. یہ اگر یہ سیاست کا رنگ دے دینا, کبھی اظہار رائے کی آزادی کا رنگ دے دینا. اب شہباز گل اور عمران خان جھوٹ بولیں, ریاستی رٹ کو چیلنج کریں, آئی جی کو کہیں میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, جج کو کہیں میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں زیبا, عمران خان صاحب یہ کہیں تو ان پہ مقدمہ درج ہو اور وہ بھاگ جائیں, اس میں کیا قصور ہے؟ قانون کے مطابق تمام کارروائی ہوگی, اور یہ ضرور دیکھنا چاہیے تھا کہ ایک شخص کا رویہ کیا ہے. یہ وہی شخص ہے جس نے پی ٹی وی پہ حملہ کر دیا تھا, کہتا بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, یوں کرو گے تو وہ استعفیٰ دے گا. وہ شخص جس کا نام وزیر اعظم نواز شریف تھا, یہ اس کے بارے میں کہہ رہا تھا جس نے کبھی مڑ کے نہیں دیکھا کہ تم بول کیا رہے ہو. وہ دھرنے کے دنوں میں اور 3 سال اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب وزیر اعظم بنایا, اس نے اپنے زبان پہ تمہارا نام نہیں لیا.
تم ڈی چوک بیٹھے رہے, اس کو گلے سے گھسیٹ دو کے نعرے لگاتے رہے, بل جلاتے رہے, سول نافرمانی کی تحریک کی کالز دیتے رہے, جلا دوں گا, گرا دوں گا, ڈیٹیں دیتے رہے, فلانے دن فیصل آباد کو جلاؤں گا, دوسرے دن ملتان کو جلاؤں گا, لاہور کو جلاؤں گا. اس نے شخص نے تمہارا نام نہیں لیا. تمہاری پوری سیاست نواز شریف کا نام لیتے لیتے گزری ہے, اور شہباز شریف کا نام. جی طاہر مغل صاحب. میڈم ایسا ہے کہ ابھی آپ نے عارف علوی کا نام لیا پریزیڈنٹ کا, اس میں ان کا کتنا پیسہ آیا, کوئی شو ہوا ہے اس میں کوئی؟ جی یہ ساری تفصیل جو ہے پہنچ گئی ہے ایف آئی اے, اکاؤنٹ بھی آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے, پیسے بھی آئیڈینٹیفائی ہو گیا, ان کو بلا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم آئیں گے نہیں, اور جب نہیں آئیں گے پریزیڈنٹ کو امیونٹی حاصل ہے نا. جی 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 بالکل ہے, لیکن وہ تو کہتے ہیں ہم تو طاقتور کو قانون کے آگے آنا چاہیے. کیوں لیتے ہیں امیونٹی؟ امیونٹی لینا آپ کا اختیار ہوتا ہے, آپ کہہ دیں میں نہیں لیتا میں پیش ہوں گا. نواز شریف کو امیونٹی حاصل تھی نا بطور وزیر اعظم, گئے تھے جے آئی ٹی میں, پورے خاندان کو لے کر گئے تھے, 1 روپے کی 1 دھیلے کی کرپشن سامنے نہیں آئی تھی. جی عثمان خان آخری سوال سما سے. میڈم آپ لوگ مقدمے کرتے ہیں, عدالتیں جو ہے ضمانت دے دیتے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ محترمہ زیبا کی بے توقیری میں خود عالیہ اور عظمیٰ جو ہے ان کا اپنا رویہ بھی شامل ہے؟ سب کا شامل ہے. تیرا انٹرویو کرا دیں. یہ میں بتا دوں آپ کو کہ یہ پورا پلان بنتا ہے. آپ نے دیکھا ہے ابھی پمس کے بعد جو ان کی خواتین ایم این ایز آ کر پولیس والوں کے ساتھ کیا کر رہی ہیں, وہ دیکھا نا آپ نے. یہ حکم آتا ہے کہ ڈائیورٹ کرو, بحث کو ڈائیورٹ کر دو. بحث یہ ہے, عمران خان کے کہنے پہ شہباز گل نے میوٹنی کی کال دی ہے اداروں کے درمیان اور سول بیوروکریسی کے درمیان. حقیقت یہ ہے کہ عمران خان نے لسبیلا ہیلی کاپٹر کے شہداء کے خلاف اپنے پی ٹی آئی, سوشل میڈیا اور ٹرولز کے ذریعے مہم چلائی جہاں پکڑے گئے سب لوگ, اور انہوں نے تسلیم کر دیا کہ ہمیں انہوں نے کہا تھا. سچ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے فورن فنڈنگ کا پیسہ منگوایا ہے, ایفیڈیوٹس نقلی جمع کرائے ہیں, صداقت اور امانت میں فارغ ہیں, اور فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے. سچ یہ ہے کہ بگوڑے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, لوگوں کو بلا کر بھاگ جاتے ہیں, بزدل ہے, چور ہے, کرپٹ ہے. یہ حقیقت ہے. اس سارے کو بدلنے کے لیے, بحث کو بدلنے کے لیے, ثبوتوں کو بدلنے کے لیے ایک مائنڈ سیٹ آج عدالتوں کو چل گیا ہوگا. سسیلین مافیا کیا ہوتا ہے اور گاڈ فادر کیا ہوتا ہے. لائیں نہ کوئی بلیک ڈاگ ڈکشنری اور دیں نہ سزا. آج ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ اس طرح تضحیق کرتا ہے, کنٹیمپٹ کرتا ہے, کوئی اس کو فکر نہیں ہوتی. آج سب کو پتہ ہے کہ, لیکن آج ابھی 3 دن گزر گئے ہیں, سو موٹو آنا چاہیے. اگر یہ زیبا جج صاحبہ سے کہانی شروع ہوئی ہے, یہ رکے گی نہیں. بس لاسٹ کوشچن. لاسٹ. بگوڑا بھی ہے, چور بھی ہے, کرپٹ بھی ہے, لیکن حکومتی اتحاد کی ساری جماعتیں مل کر بھی اس نیریٹو کو ابھی تک آن گراؤنڈ عوام میں ثابت نہیں کر سکی. کیونکہ ہمارے نیریٹو جو ہیں وہ لوگوں پہ مشتمل نہیں ہے. ہمارا نیریٹو جو ہے وہ معیشت کو ٹھیک کرنا ہے. ہمارا نیریٹو وہ دوست ممالک جو ہم سے ناراض تھے, جن کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا, ان تعلقات کا بیڑا غرق کر دیا, ان انویسٹمنٹس کا بیڑا غرق کر دیا, سی پیک کو تباہ کر دیا. ہمارا نیریٹو پاکستان کی عوام کی بحالی ہے. ہمارا نیریٹو اس وقت سیلاب زدگان جو مشکل میں ہیں, بے گھر ہیں, تباہ ہو گئے ہیں, ان کو واپس بحالی ہے. ہمارا نیریٹو یہ نہیں ہے کہ ہم ایک عمران خان صاحب کی طرح جو ان کا نیریٹو ہے اس کے پیچھے لگ جائیں. ہمارا نیریٹو اس ملک کی سیکیورٹی, اس ملک کی معیشت, اس ملک کے عوام کا روزگار, اس نوجوان کا مستقبل, اس ملک کی جو اس وقت مشکلات ہیں, ہمارا نیریٹو اس کو مستحکم کرنا, وہ مشکلات کو ختم کرنا, ملک کی معیشت کو صحیح سمت پر لے کر آنا, عوام کو ریلیف دینا, مہنگائی کو کم کرنا اور بے روزگار کو روزگار دینا ہے. میم چھوٹا سوال, آپ نے بات کی اکانومی کی کہ ٹھیک کرنا ہے. آج تو پورے ملک بھر میں بجلی کے بلوں کے جو آئے ہیں اس کے خلاف ہڑتال ہو رہی ہے, موٹر وے جام ہے, تو کون سی کس اکانومی کی بات کر رہے ہیں, کس مسجد کی آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بات سمجھنی آپ کو ضروری ہوگی کہ جس وقت جو تباہی یہ کر گئے ہیں نا, 4 سال کی تباہی ہے, ابھی تو 4 مہینے ہوئے نا,
اور ہر چیز کو ایک مشکل اس سے نکلنا ہے. یہ چاہتے یہی ہیں. IMF کی جو بربادی یہ چڑھا گئے ہیں پروگرام کی, جو کانٹریکٹ کی, اس کے اثرات ہیں نا. یہ جو بارودی سرنگوں کی ہم بات کرتے ہیں, لیکن آج بھی وزیر اعظم نے اس کا نوٹس لیا, اور ان جو ایڈیشنل ٹیکسز ہیں ان کے اوپر کمپلیٹ اس کو کس طرح ہم نے کم کرنا ہے, اس کے اوپر ایک کمیٹی, ابھی بھی میٹنگ ہے, ابھی میں وہیں جاؤں گی. اور یہ ریلیف جو ہے وہ عوام کو واپس کیسے دینا ہے. شہباز شریف صاحب کا ایک ہی وعدہ تھا کہ میں عوام سے سچ بولوں گا اور عوام کو ریلیف دوں گا. آپ نے دیکھا کہ پیٹرول مہنگا ہوا, ریلیف کے ساتھ کیا. اس کے بعد جس طرح کمی آئی, جو چیزیں ہوئی وہ ریلیف کے ساتھ ہوئیں. آٹا سستا کیا, چینی سستی کی, لوگوں کے گھروں تک پہنچایا. اس کے بعد سیلاب آیا, اس کے تو جو ہمارا مقصد, جیسے ان بھائی نے ابھی بات کی تھی, ریلیف دینا, معیشت کو ٹھیک کرنا, ہمارا سب سے بڑا اس وقت مقصد یہ ہے کہ مہنگائی کو کس طرح کم کرنا ہے, اس کے اثرات کو کیسے کرنا ہے پاکستان کی عوام کے اوپر. ہمیں اس بات کا پتہ ہے, اس بات کا علم ہے, اور یہی وہ بات ہے کہ اس کی ڈائیورژن ان تماشوں کی وجہ سے یہ عمران خان کرتا ہے, جس نے ملک کی معیشت کو جب مسلط تھا تو تباہ کیا تھا.